بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ میں اپنے دفتر میں آرام سے بیٹھا کچھ کام کر رہا تھا اور بڑے آرام کی حالت میں تھا کہ میرے دفتر میں دو افراد آئے۔ وہ میاں بیوی تھے، وہ دونوں بڑی عمر کے تھے اور میرے پاس آ کر بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ آنے والی خاتون کا خاوند تو کچھ خاموش مزاج تھا، جبکہ اس کی بیوی بے چین اور مضطرب تھی۔ وہ کہنے لگی، میرا بیٹا 9ویں جماعت میں پڑھتا ہے اور اسکول میں اس کو ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے پر نہ صرف اسکول سے نکال دیا گیا ہے بلکہ اسکول کے پرنسپل نے سرٹیفکیٹ پہ لکھ دیا ہے کسی بھی اسکول میں داخلہ نہ دیا جائے۔ وہ مجھ سے سفارش کرنے کے لیے آئی تھی کہ میں اسکول کے پرنسپل سے بات کروں، لہٰذا ان کے پرزور اصرار پر میں نے پرنسپل صاحب سے بات کی اور کہا کہ آپ ان بچوں کو معاف کر دیں، وہ شرمندہ ہیں، دوبارہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں اشفاق صاحب، یہ اصول کی بات ہے۔ میں نے کہا دیکھیے کبھی کبھی اصول چھوڑ بھی دیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اصول چھوڑنے سے ہمارے ملک کو بڑا نقصان پہنچا ہے، لہٰذا اب وہ اصول نہیں چھوڑیں گے۔ ہماری بحث بہت دیر چلتی رہی۔ جب کچھ تلخی بڑھ گئی وہ کہنے لگے، دیکھیے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں اصول توڑ دیے جائیں؟ میں نے کہا کہ سر، اگر آپ بہت زیادہ اصولوں کو ماننے لگے اور بہت زیادہ اصولوں پر کاربند ہو گئے تو زیادہ سے زیادہ آپ ابلیس کے لیول تک جا سکتے ہیں، اس سے اوپر نہیں جا سکتے، کیونکہ ابلیس نے کہا تھا کہ میں اصول پر قائم رہوں گا۔ اللہ سے اس نے یہی کہا تھا کہ اے اللہ، میں اصولوں پر سمجھوتا نہیں کر سکتا، اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ تو دفع ہو جا اور یہاں سے نکل جا۔ وہ کہنے لگے، کیا پھر اصولوں کو نہیں ماننا چاہیے؟ میں نے کہا پرنسپل صاحب، اصول کو نہیں ماننا چاہیے، اصول ساز کو ماننا چاہیے۔ جب وہ کہہ دے کہ آج سے تمہارا قبلہ یہ نہیں ہے، دوسری طرف منہ کر لو، تو اس حکم پر نماز پڑھتے پڑھتے گھوم جانا چاہیے۔ میری اس بات پر کہنے لگے، نہیں، وہ ابلیس کی بات تھی۔ میں نے کہا دیکھیے ان بچوں کو معاف کر دیں، معاف کرنا ایک کمال کا عمل ہوتا ہے۔ کہنے لگے، ہم ان کو کیسے معاف کر دیں؟ میں نے کہا کہ جیسے آپ نے انہیں سزا دی تھی ویسے ہی معاف کر دیں۔ میں نے کہا ایک طرف تو آپ ان کو معاف کرنے کی تعلیم دیتے ہیں لیکن عملی طور پر اس بارے میں کچھ نہیں بتاتے۔ پرنسپل صاحب تب تو میری بات نہ مانے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے گھر جا کر کچھ سوچا اور تیسرے دن مجھے فون کیا اور کہا کہ آپ کی باتیں ٹھیک تھیں لیکن میری تربیت ایسی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کا احترام کرتا ہوں اور یہ بڑی خوشی کا مقام ہے کہ آپ انہیں معاف کر رہے ہیں۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ معافی کے بارے میں دلائل دینے کی بات آپ کے ذہن میں کیسے آئی؟ تو میں نے ان سے کہا کہ جی یہ باتیں یا یہ خیال میرے ذہن سے نہیں نکلا اور یہ میری بات نہیں ہے۔ ایک دفعہ میرا تھائرائیڈ گلینڈ بڑھ گیا تھا تو سرجن نے کہا کہ اگر اسے چیرا دے کر نہ نکالا گیا تو یہ خطرناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے۔ تو جب میں سرجری کروانے کے لیے آپریشن تھیٹر میں لیٹا تو وہاں ایک نرس تھی جو بڑی اچھی، پیاری اور ذہین تھی۔ اس کا نام فرخندہ تھا، معلوم نہیں اب کہاں ہوگی۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ جب مجھے بے ہوش کرنے کی ڈوز دی جا رہی تھی تو بجائے اس کے کہ وہ نرس دوسری نرسوں کی طرح 1 2 3 4 5 کی گنتی شروع کر دیتی، اس نے مجھ سے میرے پروفیشن کے بارے میں بات چیت شروع کر دی۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ میں نے اسے کہا کہ تو بڑی چالاک ہے اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میں آپریشن ہونے کے بعد ہوش میں آیا تو میں نے اس سے کہا، فرخندہ تو مجھے یہ بتا کہ تیرا کتنا تجربہ ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ بحیثیت ایک نرس مجھے کوئی 9 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ تو نے بڑے عجیب و غریب مریضوں کو اپنے ہاتھوں بے ہوش کیا ہوگا اور ڈیل کیا ہوگا۔ کہنے لگی کہ اشفاق صاحب، میں نے یہاں آ کر یہ سیکھا ہے اور میری زندگی نے مجھے سکھایا ہے کہ زندگی اور موت کے درمیان کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ایک راستے سے بندہ آتا ہے، وہ کھڑا ہو کر کیمرے کو فیس کرتا ہے اور ایک بڑے اچھے بنے ہوئے راستے سے گزر جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ اس بات کو تسلیم کرنے کا ہمارا حوصلہ نہیں پڑتا۔ اس نے کہا کہ میرے ہاتھوں سے بہت سارے ایسے آدمی گزرے ہیں اور وہ ایک خاص سٹیج یا مرحلے پر آ کر بڑے خوش و خرم اور پرسکون ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک مریضہ ایسی آئی جو کہ مشکل میں مبتلا تھی۔ وہ ایسی مریضہ تھی جس نے اپنی بہن کے ساتھ کچھ زیادتی کی تھی اور وہ بڑی شدت کے ساتھ احساس جرم میں مبتلا تھی اور اب اس کا کوئی مداوع نہیں ہو سکتا تھا
اور اس کو مشکل پڑ گئی تھی۔ فرخندہ کہنے لگی کہ میں نے اس خاتون کی کیفیت سے یہ نتیجہ نکالا کہ انسان زندگی میں خدا کا گناہ کرے، شوق سے کرے، کوئی بات نہیں، بندے کا گناہ کبھی نہ کرے، کیونکہ خدا کے کسی حکم عدولی کی معافی زندگی کے کسی مقام پر بھی مانگی جا سکتی ہے، لیکن بندے کے ساتھ کیا گیا گناہ صرف بندہ ہی معاف کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار بندے کو بھی دیا ہے کہ آیا وہ اسے معاف کرے یا نہ کرے۔ اب وہ مریضہ کو روگ یہی تھا کہ وہ اپنی بہن سے اس جرم کی معافی نہیں مانگ سکتی تھی، جو جرم اس نے اپنی بہن کا دل دکھا کر یا اسے پریشان کر کے یا کسی اور طریقے سے کیا تھا۔ اس کی بہن موجود نہیں تھی اور وہ معافی بھی نہیں مانگ سکتی تھی۔ اب اس کا مسئلہ یہی تھا، اللہ تو رحیم و کریم ہے، معافی مانگنے سے یا معافی نہ مانگنے پر بھی اپنی رحمت سے کسی انسان کی کوتاہی، غلطی معاف کر سکتا ہے، اور یہ اختیار وہ رکھتا ہے، لیکن خدا فرماتا ہے کہ وہ ایسا کوئی گناہ یا غلطی معاف نہیں کرے گا جو اختیار کسی انسان کو اس نے دے رکھا ہے، اور کسی انسان کا دینے دار خدا سے معافی مانگ کر جان خلاصی نہیں کرا سکتا۔ اس طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کی سختی سے ہدایت کی گئی ہے۔ حکم ہے کہ ان کے آگے اف نہ کرو، لیکن ہم آئے روز ایسی خبریں پڑھتے ہیں کہ بیٹے نے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی یا زمین کی خاطر بھائی کو مار ڈالا۔ اس طرح کی تکلیف دہ خبریں ہم عموماً پڑھتے ہیں۔ اب یہ ماں باپ ہوتے ہیں جو نہیں چاہتے کہ ان کا بیٹا یا اولاد نافرمان ہو اور دوزخ کا بالن بن جائے، اور وہ پھر بھی دعائیں ہی دیتے ہیں، اور اگر ذرا سی تکلیف پہنچے تو ان کا کلیجہ منہ میں آ جاتا ہے۔ میں نے آج تک کسی ماں کو اپنے بیٹے کو بد دعا دیتے نہیں سنا۔ ایسی صلہ رحمی کی ضرورت ہے، برداشت کرنے کی بات ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مذہبی منافرت کی وجہ سے واقعہ رونما ہوا۔ مذہب تو کسی قتل و غارت کی اجازت نہیں دیتا۔ دنیا کے کسی مذہب نے نہیں کہا کہ کسی بے گناہ کو یا ایسے شخص کو قتل کر دو جو آپ کے دین پر نہیں ہے۔ دین تو کہتا ہے کہ خود اتنے اچھے بن جاؤ کہ دوسرے مذہب کے لوگ آپ کے مذہب کو پسند کرنا شروع کر دیں۔ بات عمل کی ہے۔ اگر ہم نے اپنے اندر سے احساس جرم ختم کرنا ہے، محبتوں کے پھول بانٹنے ہیں، تو برداشت کا مادہ پیدا کرنا ہوگا، تعصب اور حسد ختم کرنا ہوگا، بے موقع بے وجہ تنقید بند کرنا ہوگی۔ لیکن ہمیں تو تنقید کرنا ہی سکھایا گیا ہے، اور تنقید کرنے پر بھی ڈگری ملتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں بھی خود کو صلہ رحمی کی جانب ڈھالنے کی کوشش کروں گا، اور ایسے سخت اصولوں پر کاربند نہیں ہوں گا جو ابلیس کے اصولوں تک لے جاتے ہوں، اور آپ بھی خود میں ضرور مثبت تبدیلی پیدا کریں گے، اور آپ تو پہلے بھی ایسی کوشش کرتے رہے ہوں گے اور اس میں کامیاب بھی رہے ہوں گے۔ البتہ میں نہیں ہو سکا، لیکن میں کوشش ضرور کروں گا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔